الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ارشاد باری تعالی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت میں عبادت کو پہلے اور طلب مدد کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ مزید ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ترجمہ: اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل، مالک اور غنی، بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ
خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے، حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے؟ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجت کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ: اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں؟ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی۔ ترجمہ: یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اس میں سے چند مثالیں یہ ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 سے زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہٰذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر، سن کر اس پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی محترم ناظرین، امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ نے مکمل سنی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم جب بھی روزانہ نئی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے وہ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی۔